ہماری 3 جنریشنز میری جو ہیں وہ بلوچستان سے تعلق ہے. اسٹل مائی خالہز اینڈ مائی ماموں اینڈ ایوری ون از اوور دیئر ان کوئٹہ. سو میری جو روٹس ہیں, میرا جو بچپن ہے وہ سارا کوئٹہ میں ہی گزرا. تو ہماری ایفیلیشن بہت زیادہ ہے اس صوبے کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے یہ ایزی جاب نہیں ہوتی ہے, دفتروں میں جانا, کورٹوں میں جانا, کورٹ آرڈرز نکلوانا, وکیلوں کے پاس جانا, اور پھر اس کے بعد آپ کو جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی بھگتنا ہے, پھر آپ نے اڈیالہ کے سارے ان کے اسٹاف کو بھی دیکھنا ہے. ابھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی ایفیلیشن نہیں ہے. بینگ اے ووٹر اینڈ اے سپورٹر از سم تھنگ ایلس. اور اگر آپ کہیں کہ میں نے کوئی سیٹ لینی ہے یا کچھ لینی ہے تو اس کے اوپر ابھی میں نے کچھ سوچا نہیں ہے. وہ جو ایک کیس آیا جس میں خاوند نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا راڈ سے, دیکھنا کتنی ہر جگہ عورت وکٹم ہے. اور یوزلی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرولرز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے کوئی بھی بلو ٹکس نہیں ہوتے, ویریفائڈ اکاؤنٹس نہیں ہوتے, تو یو نو دیم کہ دے آر رائٹنگ سم تھنگ بیڈ یا کوئی گالی گلوچ لکھ رہے ہیں تو وہ سب کو پتا ہوتا ہے دیز آر ٹرولرز. السلام علیکم ایوری ون, دس از می رشنا زمین اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت خاتون اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنی ہیں, اور تھوڑی میں ان سے جیلس بھی فیل کر رہی ہوں بیکاز شی از سو پریٹی. آپ نے ان کو متعدد بار سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, ٹی وی چینلس پہ دیکھا ہوگا, بلکہ جو ان کی اسٹرگل ہے اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے, لیکن پھر بھی ہم اس کو ایک مختلف پہلو سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیا. کیونکہ ایک ایسی خاتون ہے جن کو میں بولتی ہوں کہ بڑی اسٹرانگ خاتون ہے, بڑی پاورفل ہیں, کیونکہ جو سب انہوں نے فیس کی شاید وہ مجھ پہ آتا بینگ اے فیمیل تو شاید میں اس کو نہ فیس کر سکتی, شاید بہت ساری اور خواتین اس کو نہ فیس کر سکتی, لیکن اس سب کے بعد یہ جتنی میں بولتی ہوں طاقت کے ساتھ, جتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہیں, تو بہت کم خواتین ہوتی ہیں جو اس طرح سے کر سکتی ہیں. یہ ایک رول ماڈل ہے بہت ساری مزید خواتین کے لیے, بلکہ لڑکیوں کے لیے, ینگسٹرز کے لیے, سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے. فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہبا فواد چودھری آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک تھی, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. پہلا سوال تو میرا یہ کہ مجھے ریسنٹلی پتہ چلا کہ آپ بلوچستان سے ہیں, تو یہ بلوچستان اور پنجاب کا امتزاج کیسے ہوا, کیسے آپ نے فواد چودھری صاحب کے ساتھ یہ رشتہ جوڑا, اور کیسے یہ ڈفرینٹ چیز آئی؟ کیونکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب تو سنا تھے, بلوچستان اور پنجاب کیسے ہوا؟ بس یہ رب نے بنا دی جوڑی. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے آپ کی قسمت, تو وہاں تو آپ کو جڑنا ہی جڑنا. اینڈ ہاؤ از اٹ گوئنگ؟ اٹس گوئنگ ویری ویل, ماشاء اللہ بہت زبردست. آپ کو سب لوگوں کو پتہ ہی ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ اور جو سارا کچھ ہے, تو اٹس گوئنگ ویری. بڑا ایک کیوٹ سا کپل ہے آپ دونوں کا. تھوڑی مشکلات ہوئی کیونکہ وہ کہتے ہیں جب بھی دوسری سوسائٹی سے یہاں پہ آپ شفٹ ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے پٹھانوں میں بھی ایسے ہوتا ہے, جب پنجاب سے کوئی بہو بیاہ کے آتی ہے تو اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی مشکل ہوتی ہے. تو آپ کی مشکل ہوئی یا ایزیلی گھل مل گئی؟ نہیں, کلچر کا تو دیکھیں فرق ہے پنجاب اور ہمارے کلچر میں. سب سے بڑی بات یہ کہ زبان کا بہت فرق ہے. تو ہم اردو اسپیکنگ پٹھان ہیں, اور پشتو بھی آتی ہے لیکن کیونکہ تھوڑی آتی ہے کیونکہ پلے بڑی لاہور میں ہے. لیکن ہماری 3 جنریشنز میری جو ہیں وہ بلوچستان سے تعلق ہے. اسٹل مائی خالہز اینڈ مائی ماموں اینڈ ایوری ون از اوور دیئر ان کوئٹہ. سو میری جو روٹس ہیں, میرا جو بچپن ہے وہ سارا کوئٹہ میں ہی گزرا. تو ہماری ایفیلیشن بہت زیادہ ہے اس صوبے کے ساتھ. تو باقی فواد صاحب از اے ویری ہمبل گائے اور بہت کوآپریٹیو ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بس اچھی جوڑی بنائی ہے. اب یہ تو لوگ بتائیں گے کہ کیسے ہمیں دیکھتے ہیں, کس نہیں, نو ڈاؤٹ دونوں بہت کیوٹ لگتے ہیں آپ. مجھے یہ بتائیے گا, کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ سیاستدان کی بیوی ہونا بڑا مشکل کام ہے, بڑی ہی کوئی جدوجہد کرنی پڑتی ہے, بڑی مشکلات دیکھنی پڑتی ہے؟ جب فواد صاحب کا ٹینور تھا خان صاحب کے ساتھ, تو اس وقت تو چیزیں بہت زیادہ مجھے لگتی تھیں, کیونکہ نہ دن کا پتہ ہوتا تھا نہ رات کا پتہ ہوتا تھا, بیکاز ہی واز دا فرنٹ مین, ہی واز دا انفارمیشن منسٹر. تو جو بھی پالیسیز ہوتی تھیں, اسٹریٹجیز ہوتی تھیں, کیبنٹ میٹنگز ہوتی تھیں, سب کچھ ہوتا تھا. تو ہی واز آلسو پارٹ آف ایوری تھنگ, بیکاز ان کی جاب اس طرح کی تھی. تو اس وقت مجھے تھوڑا سا ہوتا تھا کہ ٹائم نہیں ہے بالکل, میں کہاں ہوں, میں کہاں ہوں. اور میرا اس ٹائم کوئی اتنا زیادہ رجحان بھی نہیں تھا, میں بتاؤں پالیٹکس میں. ہاں, جلسوں میں جاتے ضرور تھے, ووٹ ضرور کاسٹ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ اس حد تک تھیں. لیکن اس کے بعد مجھے پتہ چلا جب اٹ کیم انٹو مائی شو کہ یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے, اور اٹس ناٹ این ایزی جاب جو وہ کرتے تھے. پھر ریئلائزیشن مشکل ہو جاتا ہے. وہ جب آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں نا کہ میں کہاں پہ ہوں, میرا ٹائم کہاں پہ, لیکن جب یہ ساری سچویشن آتی ہے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ بس میں ہی ہوں اور مجھے ہی کر کے دکھانا. اچھا بس ہے, وہ مجھے یہ بتائیے گا, سیاسی اتار چڑھاؤ تو ہر جگہ پہ آتے ہیں. آپ نے کہا کہ جب ان کا خان صاحب کے ساتھ ٹائم تھا تو بڑا ہیکٹک تھا, میرے لیے بھی وقت نہیں ملتا تھا, بچوں کے لیے بھی وقت نہیں ملتا تھا. پھر اس کے بعد وہ ٹائم آیا جب ہم نے دیکھا کہ ان کو جیل بھی جانا پڑا, وہ جدوجہد بھی ان کی تھی. کتنا افیکٹ کیا اس نے آپ کی فیملی
کو, اسپیشلی بینگ اے مدر آف ڈاٹرس، وہ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ تمام تر پیشیوں پہ بھی موجود ہوتی تھی، کورٹ ٹرائلس بھی آپ ہی بھگت رہی تھی، اور ہر جگہ پہ میں نے آپ کو اکیلے ہی کھڑے ہوایا، تو کتنا وہ مشکل تھا، اور بیٹیاں آپ کی کتنی حد تک اس سے افیکٹ ہوئی؟ دیکھیں وہ ٹائم تو اگر ہم یاد کریں تو وہ گزرا ہوا کل بھی لگتا ہے اور آج بھی لگتا ہے ہمیں، کیونکہ تھنگس ایٹ دیٹ ٹائم اتنی سیٹلڈ ابھی بھی نہیں ہیں. صحیح. پیشیاں ابھی بھی ہو رہی ہیں، حاضریاں ابھی بھی لگ رہی ہیں، کوئی ایگزامپشنز نہیں ہیں، کیسز کا سامنا ابھی بھی ہے. لیکن اس ٹائم آپ کو پتہ ہے ایک پوری ویو ہی تھی کہ جو مشکلات کا سامنا ہوا اور جس طریقے سے فیس کیا، تو وہ ایک بہت چیلنجنگ تھنگ تھی میرے لیے. بینگ اے وومن اس معاشرے میں اپنے آپ کو منانا، اپنے آپ کو کروانا چیزوں کو، آپ کو پتہ ہے یہ ایزی جاب نہیں ہوتی ہے. دفتروں میں جانا، کورٹوں میں جانا، کورٹ آرڈرز نکلوانا، وکیلوں کے پاس جانا، اور پھر اس کے بعد آپ کو جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی بھگتنا ہے، پھر آپ نے ان اڈیالہ کے سارے ان کے اسٹاف کو بھی دیکھنا ہے. اینڈ دیر از اے ہول پروسیجر ٹو میٹ فواد ونس اے ویک کہ 20 منٹ کی ملاقات ہوتی تھی. تو وہ ایک بڑا ٹرومیٹک ہمارے لیے ہوتا تھا کہ بچیوں کو جیل میں لے جانا، اس میں سے گزرنا، وہ جو پروسیجر تھا نا. چلیں میں اپنی بات کروں تو ہم تو پھر بڑے ہیں، کہتے ہیں نا کہ حوصلہ ہو جاتا، لیکن اسٹل آئی کانٹ گریب دیٹ ڈیز جو کہ ہم جب جیل میں ملنے جاتے تھے. کیونکہ جب بھی میں باہر آتی تھی تو ایک وہ آپ کو لگتا تھا کہ یو ہیو لیفٹ یور پیس آف ہارٹ ان سائڈ دا جیل. تو جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا تھا کہ یار وہ بندہ اکیلا ہے، وہ بندہ کیا کر رہا ہوگا. آئی مین دیر از نو ون، یو جسٹ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی تھی. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ساتھ آپ کے کھڑا نہیں ہوتا تھا. جب ہم اقتدار میں تھے تو ہمارے ساتھ لوگوں کی لائنیں تھیں. کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ زندگی میں کہ یہ جو اقتدار اور زوال ہوتا ہے یہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. تو کبھی آئیڈیا ہی نہیں ہوا تھا کہ اتنا چیزیں پلٹ جائیں گی کہ لوگ آپ کو ایک فون کر کے ایک حوصلہ بھی نہیں دیتے. یہ حالت ہوتی ہے آپ کی. بس ایسا کہیں پہ یہ فیل ہوا جہاں پہ آپ بڑا رونے کے لیے آ گئی، اب بہت فیل ہوا کہ بس اٹس دا اینڈ آف ایوری تھنگ، اس سے زیادہ نہیں؟ میں روتی نہیں ہوں. ہاں میں ایک دن روئی تھی. آئی ریمبر جب ان کو پہلے دن، جب لاسٹ ڈے ان کو، جب 4 نومبر کو ان کو اریسٹ کیا تھا، تو بس مجھے صرف گھبراہٹ اس بات پہ ہوتی تھی کہ ان کے منہ پہ کپڑا ڈال کے لے کے آتے تھے ان کو. تو دیٹ واز ریئلی سفوکیٹنگ تھنگ، جو کہ مجھے ایک بہت، میری یہاں پیشنس ختم ہوتی تھی کہ بھائی کیوں ڈالا ہوا ہے کپڑا، کوئی وجہ بھی تو ہونا، مجھے بتائیں نا کہ کیوں ہے. بچیاں بھی ہیں، سب ہیں. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے پھر میں ان کو حوصلہ ہی دیتی تھی کہ نہیں، اب اور کیا دے سکتے تھے آپ بتائیں اس وقت. بینگ اے وائف، ایز اے سپورٹر ہم حوصلہ ہی دے سکتے ہیں کہ وقت گزاریں. باقی اللہ پہ یقین تھا میرا جی. 7-8 مہینے لگے ان کی ریلیز کرنے میں، لیکن اللہ کے گھر سے امید تھی اور اس میں ہمیں کامیابی مجھے حاصل ہوئی الحمدللہ. بس اور باقی سب آپ لوگوں کی سپورٹ تھی، جنہوں نے سب نے بہت سپورٹ کیا، آواز بنے، بات پہنچائی لوگوں تک. اور میری بیٹیاں میرے ساتھ تھیں جی، آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہر چیز میں. اور ان کو بھی یہی سکھایا کہ زندگی میں مشکل وقت آئے تو یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. یہ نہیں کہ آپ بھاگ جائیں، آپ نے کھڑے ہونا ہے. تو اب ماشاء اللہ سے ابھی تو وہ بڑی ہو گئی ہیں. میں یہ اگر آپ 3 سال پرانی بات ہے، 2.5 سال، لیکن ان کو پھر بھی ایک انہوں نے دیکھا ہے کہ کیسے آپ نے، اگر میں نہ ہوں کبھی زندگی میں تو آپ نے زندگی کا سامنا کیسے کرنا. چلیے بس اب مجھے بتائیے گا کہ جب یہ ساری پیشیاں آپ نے بھگتی، آپ نے کہا کہ ایک مومنٹ ایسا آیا جہاں پہ میں ایموشنل بھی ہوئی، رونا بھی آیا مجھے، لیکن پھر میں نے اس سے یہ سیکھا کہ مجھے اسٹرانگ رہنا ہے. فواد صاحب کے ساتھ ایسی کیا باتیں ہوتی تھی؟ کیونکہ 20 منٹ کا ٹائم ہے. ایک ایسا شخص جس کے ساتھ آپ کو پورا دن گزارنے کی عادت ہو، بلکہ میں بولوں گی 24 گھنٹے آپ کے اس کے ساتھ گزرتے ہیں، ان 24 گھنٹوں کو 20 منٹ میں لانا، اور اس 20 منٹ میں وہ ساری گفتگو، اور آپ کے اوپر شاید وہ ایک پریشر بھی ہوتا ہے کہ اس 20 منٹ میں سب کچھ جلدی ختم کرنا ہے. نہیں، اس 20 منٹ میں تو رشتہ ہماری کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی نا، کیونکہ بیچ میں ایک ٹیبل ہوتی تھی، تو وہ اس طرف ہیں، ہم اس طرف ہیں، تو بیچ میں اور بھی بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. تو دیر واز نو می ٹائم اوور دیئر. تو جو بھی بات ہوتی تھی وہ بس حال احوال، طبیعت، یہ وہ سارا کچھ. اور باقی جب وہ آتے تھے پیشیوں پہ تو تھوڑی بہت ہماری جو بات وہاں پہ، جتنا بھی ہمیں جج ٹائم دے دیتا تھا، 15 منٹ 10 منٹ کہ آپ بیٹھ جائیں اپنی فیملی کے ساتھ. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کورٹ روم از اے ہیپ ہیزٹ، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کتنا ہوتا ہے. لیکن کوشش یہ ہوتی تھی کہ لیگل، کیونکہ وہ وکیل ہیں، کہ لیگلی چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، آگے کیا کرنا ہے. بہت سی جگہیں ہوتی تھیں جہاں پہ کلولیس ہوتی تھی، لیکن وہ خود پھر وکیل کے ساتھ مل کے مینیج کرنا ہوتا تھا کہ چیزوں کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. کہتے ہیں نا مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اور اگر وہ سربراہ نہ رہے تو ساری چیزیں بکھر جاتی ہیں. بس وہ ذمہ داریاں میرے پہ آ گئیں. اور شکر ہے جو میرے لائر تھے کیسر امام صاحب، ہی واز ویری ویری ہیلپ فل ٹو می، جنہوں نے یہ سارا کیس میرا دیکھا
اور بہت اچھے طریقے سے اس کو پلیٹ کیا اور ساری بیل آؤٹ ہوئے. پھر ہم نے ان کی کیا نام ہے رہائی کروائی. تو وہ مجھے یاد ہے عید سے 2 دن پہلے کی بات ہے جب کیونکہ وہ لاسٹ ڈے تھا, اور اگر وہ نہ رہا ہوتے تو پھر عید کے بعد بات جاتی. تو وہ بس اللہ نے بڑا, میرے مولا نے رحم کیا ہم پہ کہ ہمیں اس کے اندر اللہ نے ان کی رہائی کرائی. بس عروج پہ آپ کے ساتھ سب ہوتے ہیں, سب دوست بھی ہوتے ہیں, بلکہ جو دوست نہیں بھی ہوتے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے دوست بن جائیں. سوال پہ کس کس کو اپنے ساتھ پایا آپ نے؟ چند نام ہیں, میں لوں گی نہیں, لیکن ان کا تعلق سیاست وغیرہ سے نہیں ہے, لیکن چند نام ہیں اور بہت کم نام ہیں جن کو میں یاد رکھوں گی جو ہمارے ساتھ رہے ہیں. باقی سیاست کے جو لوگ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے کوئی ایز سچ, 2-3 ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی میں سے خواتین ہیں اور 1-2 ہیں جنہوں نے رابطہ کیا, اور بات یہ نہیں ہوتی, ایک حوصلہ مل جاتا ہے آپ کو, کوئی دیکھتا ہے یہ وہ. اور پھر ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں بگٹی صاحب, ان کا بھی میسج کہ میں نے دیکھا کہ آپ اور آپ کی بیٹیاں, میں نے اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کر. دیکھیں اس طرح کے میسج جب آپ ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں تو ایک آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو یاد رکھا ہے اس وقت میں, وہ سپورٹ ہوتی ہے اور آپ یاد رکھتے ہیں, اور ایک چھوٹی سی خوشی مل جاتی ہے آپ کو کہ یار اس نے ہمیں یاد رکھا ہے. تو بہت سے لوگ ہوں گے آپ نے دیکھا ہے جن میں حوصلہ نہیں ہوتا, وہ اسکرول کر دیتے ہیں بہت سی چیزیں. تو زندگی سے بہت سکھایا بھی ہے. بیٹیوں کا کیا ریئیکشن, کیونکہ بچے بہت سوالات پوچھتے ہیں, تو ان کو کیسے ہینڈل کیا اور ان کو کیسے سچویشن کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا یوز ٹو وہ ہو گئی آپ کے سامنے. اب کیا یوز ٹو کریں جب حالات ہی ملک کے ایسے ہیں, جب گرفتاریاں تھیں, تو کیا ہے اب ان کو پھر یوز ٹو ہونا پڑا. آپشن کیا تھی ہمارے پاس, آپ بتائیں. میں ان کو نہ کہیں بھیج سکتی تھی, نہ میں کہیں جا سکتی تھی. سوالات پوچھتی تھی کہ بابا کب آئیں گے, کب. ہاں جی, یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے بچوں کا ہوتا تھا ہی نا, کہ اینڈ آئی میک شیور کہ جب بھی فواد صاحب آئیں کوٹ وغیرہ تو میں ضرور, کیونکہ ان کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے بیٹیوں کے ساتھ, بہت زیادہ. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ باپ کے لیے ایک یہی سب سے بڑی بات ہے کہ بیٹیوں کو دیکھ لیں, خوش ہو جائے, بات کر لیں, تو ایک ریلیف آف سائن ہوتا ہے. ہاں, ماؤں کا بیٹوں کے ساتھ ذرا زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور باپ کی بیٹیوں کے ساتھ. بالکل, بیٹیوں کے ساتھ بھی میری تو بہت دوستی ہے, لیکن فواد آپ کو پتہ ہے لاڈ پیار کرتے ہیں, ان کی ایک محبت کرنے کا طریقہ چھوٹی ہیں اور ہے, تو چیزیں اور ہوتی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تھنگز آر فائن ناؤ, اب کافی چیزیں اس سب نے تو آپ کو کافی مضبوط بنایا. اب آپ کیا سوچ رہی ہیں کہ آنے والے الیکشن کا حصہ بنے, یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی جڑی رہیں گی, یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی طرف جانے کا؟ میرا کسی بھی ابھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں ہے. بینگ اے ووٹر اینڈ اے سپورٹر از سم تھنگ ایلس. اور اگر آپ کہیں کہ میں نے کوئی سیٹ لینی ہے یا کچھ لینی ہے, تو اس کے اوپر ابھی میں نے کچھ سوچا نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس کو ضرور, اس پہ ہم دیکھیں گے, اور بلوچستان سے جو کچھ بھی ہو سکا ہم اس طرف سے ہی, یعنی ہم آپ کو پنجاب سے نہیں دیکھیں گے. نہیں, بلوچستان میں بہت ضرورت ہے خواتین کی, وومن امپاورمنٹ کی. ابھی جیسے کہ ہم بات کریں کہ ڈاکٹر مہنور کا جو کیس ہے, دیکھیں وہ بھی ایک فیمیل ہے, اینڈ آئی ہیونٹ سین کہ وہاں پہ کوئی بھی وومن, مے بی 2-4 لوگوں نے کوئی ٹویٹ کی ہو, بات کی ہو, لیکن ہمیں اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی چاہیے. ہمیں ایکول رائٹ وومن کے ہونے چاہیے, ہمیں وومن کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے عورت کی, اور اس کو تحفظ بھی فراہم کرنا ایک آئینی اس کو کہہ لیں یا حکومت کی ذمہ داری ہے, ہر انسان کی ذمہ داری ہے رسپیکٹ دینا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بہت ابھی چیزوں کو الائن ہونے کے لیے ضرورت ہے. لیکن ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں سرفراز صاحب, وہ بہت اچھا کام وہاں پہ کر رہے ہیں. آئی مین ہی از آلویز دیئر, آپ نے دیکھا ہے وہ ہینڈز آن ہیں, آن ٹوز ہیں. جب بھی کوئی واقعہ آتا ہے وہ ضرور وہاں پہ آن اسپاٹ موجود ہوتے ہیں. وہ اپنی طرف سے دیکھیں جتنا انسان کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے. باقی جو سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس صوبے کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے اپنی پاک فوج سے بھی اور اپنی گورنمنٹ سے بھی کہ انشاءاللہ اس صوبے کو اسی طرح اہمیت اور ترقی ملے گی جیسے اور صوبوں کو ملتی ہے. بس صاحب آپ نے بیچ میں ڈاکٹر مہنور کی بات کی, ایک اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ بھی بلوچستان سے کافی بولوں گی فیمس بھی ہیں, ان کا نام بھی لیا جاتا ہے, کیمپینس بھی چلا رہی ہوتی ہیں, ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ. ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ کوئی دونوں ڈاکٹرز ہیں, سیم شعبے سے تعلق ہے, ان کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اور ان کی جرنی؟ ان کو میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ اگر وہ اسٹیٹ کے خلاف اپنا بیانیہ بنائیں گی تو دیکھیں اسٹیٹ کے خلاف تو
کوئی بھی ریاست کے خلاف تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا نا. ہاں اگر ان کے کوئی مسائل ہیں پولیٹیکلی وہ ایکٹیو ہونا چاہتی ہیں یا کچھ کرنا چاہتی ہیں, لیکن اگر ریاست کے خلاف بیانیاں بنائیں گی تو ہم تو ان کے ساتھ نہیں کھڑے کسی بھی چیز میں نا. اسی لیے وہ اب آپ کو پتہ ہے ان کو سامنا ہے. جب بھی اگر ان کا مسنگ پرسنس کا بھی ایشو ہے تو دیر از آلویز اے فورم ٹو ٹاک, دیر از آلویز ڈیل, بیک ڈور ڈیل, کہ جب آپ بات کرتے ہیں چیزوں کو حل کرتے ہیں, لیکن آپ ریاست کو کی ریٹ کو نہیں ہرٹ کر سکتے. دیٹس آئی اپوز. جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم سب جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم سب ایک ہیں. جہاں سیکورٹی کی بات آتی ہے ہم سب ایک ہیں. تو اس کے اوپر تو دیکھیں جو بھی کھڑا ہوگا ہم اس کے خلاف. دیر از نو کمپرومائز آن دیٹ. ٹھیک. بس صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ تو ہم نے آپ کی جرنی کی بات کی, مشکلات جب آئی, کبھی ایسا لگا کہ سیاست جو ہے وہ اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے ہمیں, اور کاش فواد صاحب سیاست میں نہ ہوتے تو میری زندگی ذرا زیادہ ریلیکس ہوتی؟ دیکھیں اب پہلے چیزیں اور تھیں, لوگ پہچانتے تھے ایز اے وائف. اب لوگ انڈیپینڈنٹلی پہچانتے ہیں, اب لوگ فالو کرتے ہیں, اب لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم بات کریں. جس طرح آپ ہیں, آپ نے بلا لیا, اس طرح اور بہت سے لوگ ہیں جو دیر از اے لانگ کیو, جو کہ ہر ہفتے ہی مجھے آیا ہوتا ہے میسج کہ آپ ہمارے پروگرام میں آ جائیں. میں نے کہا آئی ایم ناٹ ایٹ سچ ایکٹیو, لیکن جتنا بھی میرے لیے کنٹریبیوشن ہوتی ہے پاکستان کے لیے, آئی بلیو کہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمیں پاکستان کے لیے اگر میرے لیے میں کچھ اچھا کر سکتی ہوں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں, چاہے وہ پولیٹیکلی ہے, چاہے وہ سوشلی ہے, چاہے وہ معاشی کوئی وہ ہیں, تو اس کے اوپر وی کین ٹاک. یہ ڈومین آپ کی اوپن ہے. لیکن اب لوگ آئیڈینٹی آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے ہی ہے, سارا کچھ جو ہے پہچانتے ہیں اب لوگ جہاں جاتے ہیں. اب چیزوں کو کیئرفلی دیکھنا پڑتا ہے. مطلب آپ کی بیٹیاں ہیں, ان کو بھی دیکھنا ہے, پھر گھر کی وہ گھر گرہستی بھی کرنی ہے, پھر آپ کے ہسبینڈ جس پوزیشن پہ ہیں ان کے ساتھ کبھی کیمپینس بھی کرنی پڑتی ہوں گی, کبھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھنا پڑتا ہوگا, پھر آپ کا ماشاء اللہ سے ایک اپنا برانڈ بھی ہے کپڑوں کا. یہ ساری چیزیں مل کے ان سب کو کیسے ٹائم دیتی ہے, خود کو کیسے؟ بہت کچھ ہے پلیٹ میں آپ کو بتاؤں, بہت کچھ ہے. سم ٹائمز آئی فیل کہ میں جب موٹر بائک پہ جاتے ہوئے انسان کو دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں آئی وانٹ ٹو انجوائے دس لائف, کہ ہاؤ نارمل اٹ از, بیٹھ کے ٹھیلے سے گول گپے آئس کریم کھا رہے ہیں, گول گپے کھا رہے ہیں. اب میں سم ہاؤ آئی وینٹ فار دا شاپنگ ٹو پنڈی, سو اب وہاں پہ ایک جانا ایک مشکل کام ہے اب, کیونکہ لوگ پہچانتے ہیں, لوگ آ جاتے ہیں, تو وہ سم ٹائم آئی فیل کہ ہمیں نارمل ہونا چاہیے. میں نے بھی اب عام لائف دیکھنے, اور پہلے والی زیادہ اچھی تھی, لیکن اچھا لگتا ہے کہ لوگ جب آ کے آپ کو پریز کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے ایک مثال ہیں, کہ جی ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرنا چاہیے اپنے ہسبینڈ کو, اپنے گھر کو. تو وہ ایک بہت ایک کامنس لگتی ہے کہ ہاں یار ایٹ لیسٹ پیپل آر فالوئنگ یو ان اے گڈ گیسچر. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. خود کے لیے ٹائم نکالتی ہیں, اور اگر نکالتی ہیں تو اس ٹائم میں کیا کرتی ہیں؟ خود کے لیے میں نکالتی ہوں تو میں صرف سوتی ہوں. کہتے ہیں مدرس کو جب بھی ٹائم ملتا ہے تو وہ سوتی ہیں. I don't feel like roaming around so much. مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے نا, I sleep and relax in my bed. That's it. This is my, آپ کہہ لیں کہ ہابی, آپ کہہ لیں جسے وہ کہتے ہیں فیوریٹ ہابی ہے. جتنی میں آپ کو ایکٹیو لگتی ہوں نا, اتنا ہی I am lazy at home, جسے کہتے ہیں کہ بس I relax. اور جب کام ہو تو پھر آئی ایم آن مائی ٹوز, جس سے کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ بھی ڈیو تھا بہت عرصے سے, یہ نو لیزینس بھی تھی, کچھ چیزیں بھی تھی, میں نے کہا میں آ جاتی ہوں. وہ آپ کو پتہ ہے پورا مائنڈ بنا کے آنا پڑتا ہے کہ کیا ہوگا, اور آپ لوگوں کے پاس آنا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی ہے. چیزوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے, یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کیا کپڑے پہننے, کیا جوتے کپڑوں پہننے. کا لوگوں کو پتہ نہیں کیا لگتا ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو وٹ امیج گوز. لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ ہاں شوق ہے, چیزیں ہیں, کلیکشن ہے, تو وہ پھر آپ نکال کے آپ کو پھر آپ پہن لیتے ہیں. برانڈ کی شروعات بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ کپڑوں کا شوق؟ نہیں, کپڑوں کا شوق تو اس طرح بنا کہ بس آل آف اے سڈن ایک آئیڈیا آیا, اور اس کے اوپر ہم نے برانڈ بنا لیا. اس کے اوپر پھر ہم نے فیشن کٹوں میں بھی ہم والوں کے ساتھ جو ہے وہ کیٹ واک وہاں پہ ہوئی ہماری برائڈل کٹوں میں. وہ معاملہ کو چل پڑا, لیکن پھر وہ رک گیا بیچ میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اریسٹ آ گئی, اور وہ پھر 2.5-3 سال کا اسپین آ گیا. پھر وہ میں کنٹینیو اس کو ابھی نہیں کر پائی, لیکن اب انشاءاللہ وی ول بی اسٹارٹنگ اگین. سوشل میڈیا پہ جو ٹارگیٹنگ ہوتی ہے, فواد صاحب کچھ بھی کرتے ہوں گے, تو ٹارگیٹ آپ ہی بنتی ہوں گی, کیونکہ خواتین جو ہیں وہ ایزی ٹارگیٹ مجھے لگتا ہے ہوتی ہیں. سوشل میڈیا کی جو ٹرولنگ ہے یا جو وہاں پہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے, اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ پہلے مجھے بہت فیل ہوتا تھا جب میں نہیں تھی پولیٹیکلی ایکٹیو, جب میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی نہیں ہوتا تھا, کہ بہت مشکل ہے یہ ہینڈل کرنا. جیسے آپ کا نام آ جاتا ہے میں پینک کر جاتی تھی کہ یہ کیوں آیا ہے فواد, اور فواد یہ کہتے تھے کوئی بات نہیں. اب میں یوزڈ ٹو ہو گئی ہوں میں, کیونکہ دیکھیے یہ ہر کسی کا اپنا, آپ کچھ بھی اگر کسی کے بارے میں لکھتے ہیں تو یہ آپ کا نظریہ ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ ہے, آپ کی گرومنگ ہے, آپ کی بیک گراؤنڈ ہے.
کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں. اور یوزلی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرولرز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے کوئی بھی بلو ٹکس نہیں ہوتے, ویریفائڈ اکاؤنٹس نہیں ہوتے, تو یو نو دیم کہ دے آر رائٹنگ سم تھنگ بیڈ یا کوئی گالی گلوچ لکھ رہے ہیں تو وہ سب کو پتا ہوتا ہے دیز آر ٹرولرز, اور وہ جل کے لکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہمارا کام ایزی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مشہور ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ. کوئی ایسا جملہ جس کو آپ نے بڑا انجوائے کیا اور کوئی ایسا جملہ جس نے آپ کو بڑا اداس کیا؟ فواد کی سیاست ختم کر دی, میرے پہ یہ الزام ہے سب سے بڑا, میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا الزام ہے, فواد کی سیاست کھا گئی. بھائی فواد کی سیاست میں نے نہیں کھائی ہے, اس کا پولیٹیکل کریئر ہے, وہ خود بہتر جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. میرا کیا رول ہے مجھے بتائیں آپ. پارٹی وہ چھوڑیں, رکھیں, جوائن کریں, جو بھی کریں وہ سوللی ان کا ڈیسیجن ہے, میرا ڈیسیجن تھوڑی ہے. میں اپنی ذمہ دار ہوں, میں نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوگا میں آپ مجھے انکاؤنٹر کریں گی, میں فواد کو انکاؤنٹر نہیں کر سکتی ہے. جو بھی ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, جو بھی ان کے مسائل ہیں وہ جانیں اور پی ٹی آئی جانیں اور حکومت جانے, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں بینگ اے وائف آئی ول سپورٹ ہم, ہی از مائی ہسبینڈ, میری فیملی ہے ان سے, وہ میں اس کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہوں ہر چیز میں. صحیح. آپ نے ایک ورک شاپ بھی اٹینڈ کی, بلکہ میں نے سنا ہے کہ آپ بار بار اس ورک شاپ میں جاتی ہیں, NWB. کیسا ایکسپیرینس رہا؟ کیونکہ ابھی میں نے دیکھا ریسنٹلی کافی جرنلسٹ اس ورک شاپ پہ گئے اور انہوں نے کافی انجوائے بھی کیا, لیکن کیا تاثر دیتا ہے وہ ورک شاپ جو ہے کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں پھر بات نہیں کرتے, کیونکہ بلوچستان کے اوپر میں نے دیکھا کہ ہمارے بہت کم دوست ہیں جو بات کرتے ہیں, جو وہاں کے ایشوز کو ریز کرتے ہیں. NWB کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اور جو جرنلسٹ کا بلوچستان کے حوالے سے بولوں گی کہ انٹریکشن ہے اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ NWB ایک بہت اچھی ورک شاپ ہے جس میں مجھے چانس ملا کہ میں وہ اٹینڈ کروں, اور سارے ہی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو دیٹ واز اے ویری گڈ انٹریکشن ود ہیم, کیونکہ ہمیں بہت سی کلیئرٹی ملی ہے کہ کس طرح چیزوں کو یہ لوگ لے کے چلے ہیں اور کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے, اور کیا ہمارے پرابلم ہیں سیکیورٹی ایشوز, اور کس طریقے سے ہم سب کو لے کے چلتے ہیں. تو وہ ایک ہمارا 3-3.5 گھنٹے کا جنرل صاحب کے ساتھ, فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ بہت اچھا انٹریکٹ تھا, جس میں ساری ان کی کمانڈرز سب تھے, اینڈ اٹ واز اے ویری ویری گڈ انٹریکشن. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو انٹریکشن ابھی رکھنا ہے اگر میری میٹنگ نہ آئے. بہت اچھا ان کے ساتھ رہا, اور بالکل ہی از ویری فوکسڈ کہ ہم نے پاکستان فرسٹ اور ہم نے پاکستان کو لے کے جانا ہے آگے, اور ہماری فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اور جس طریقے سے یہ آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا کا بھی جو ہم نے کیا ہے تو وہ منہ توڑ جواب, تو وہ تو آپ کو پتہ ہے ناقابل شکست چیز ہے. تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا جس کے اندر بہت سے بلوچستان کے ایشوز کو ڈسکس کیا گیا جو کہ منظر عام پہ لوگوں کو نہیں پتا, کہ وہاں پہ کھجور بہت زیادہ ہے, پیاز بہت زیادہ ہے, لٹریسی ریٹ آپ کو پتہ ہے پنجاب سے اس کا زیادہ ہے, پڑھائی کا اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایجوکیشن زیادہ ہے پنجاب سے. تو بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملی. آئی تھاٹ کہ پنجاب میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ہائی ہے. اب آپ کریں گی NWB, آپ جائیں گی تو آپ اس کو دیکھیں گے اور آپ حیران ہوں گی کہ اس صوبے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا, منرل سے لے کے چاگی کو آپ دیکھ لیں, کاپر دیکھ لیں, آپ ہر جگہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو نوازا ہے. صرف وہاں پہ جو ہم لیک آف, آپ کو پتہ ہے چیزیں ایسی ہیں, پتھریلا علاقہ ہے, آنا جانا آسان ہے, لوگ کہتے ہیں فینس لگا دیں, فینس بھی لگا دی ہیں, لیکن اب الحمدللہ حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں, بہت بہتر ہو رہے ہیں. تو میرا تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ. ہم لوگ سب کور کمانڈرز سے بھی ملے, سب کے ساتھ سب نے اپنا بڑا اچھا انٹریکشن کیا, اینڈ وی آر ویری تھینکفل ٹو گورنمنٹ آف بلوچستان اینڈ کور یہ 12 ہے جنہوں نے ہمیں بلایا, اور بہت زبردست. ابھی آئی کانٹ فورگیٹ بیکاز میرے صوبے کی تھی تو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ. میں نے تو ویسے ہی اپلائی کر دیا تھا, میں آپ کو بتاؤں, کوئی وہ نہیں تھا کہ جسے کہتے ہیں کہ کوئی پلان کر کے کیا تھا. وہ آیا, میں نے اپلائی کیا, نام آ گیا. وہ مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اٹ واز سچ اے کول ون جو ہو رہی ہے اتنے سالوں سے, لیکن اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس. سمجھتی نہیں ایسی کانفرنسز یا اس طرح کی جو ورک شاپس ہیں وہ باقی صوبوں میں بھی ہونی چاہیے. KP میں نے کی تھی, KP میں ہوئی تھی, KP کی بھی میں نے اٹینڈ کی تھی, لیکن KP کے مسائل جو ہیں وہ بلوچستان سے بالکل فرق ہیں. ان کا جرگہ سسٹم ہے, وہاں پہ چیزیں بالکل فرق ہیں, وہاں پہ اسٹرانگ پیپل ہیں تھوڑے سے, ان کو طریقے سے لے کے چلنا پڑتا ہے. بلوچستان کے اور طریقے سے ٹرائبز ہیں, جو بلوچی بیلٹ ہے وہ ساری, اور وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو, اور تو دونوں کی میں نے اٹینڈ کی ہیں, تو بہت ڈفرینس ہے دونوں کے کلچر میں. تو بہت اچھا ایکسپیرینس یہاں پہ بھی رہا, پشاور میں. یہ انٹریکشنز اچھے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو آپ امیجنری دنیا میں رہتے ہیں اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. بینگ اے جرنلسٹ, اگر یہ آپ کا کام ہے کہ یا میرا کام ہے ایز اے سٹیزن, اگر میں نے وہ اٹینڈ کی ہے تو مجھے آ کے آواز ضرور اٹھانی ہے. وٹ آئی ہیو لرنڈ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ورک شاپ کا جب تک آپ آ کے اس صوبے کے لیے آواز نہ اٹھائیں یا کوئی پروگرام نہ کریں یا ان عوام کے لیے نہ بولیں. آپ, مجھے نہیں لگتا کہ آپ پھر جسٹیفائی کر رہے ہیں. میرا دل نہیں, آپ نے پرکس انجوائے کیے اور اس کے بعد آپ واپس آ کے بیک ٹو پیویلین. پرکس انجوائے کرنے کے لیے نہیں بلایا نا, انہوں نے کہا کہ آپ بات کریں,
آپ ساؤتھ بلوچستان پہ بات کریں, آپ بتائیں جو ہم نے آپ کو بتایا فیکٹس اینڈ فگر, لیکن انفارچونیٹلی بلوچستان کو کہا جاتا ہے کہ جی اس پہ ریٹنگ نہیں آتی ہے, تو اس لیے ڈسکس کرنا اس کو, کوئی بھی ٹی وی چینل آپ دیکھ لیں, خبر دیکھ لیں, بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی آئے. لیکن میری کوشش یہ ہے کہ جب سے میں کر کے آئی ہوں, میری کوئی نہ کوئی ٹویٹ, میرا جب چمن پھاٹک ٹریجڈی بھی ہوئی تو آئی روٹ این آرٹیکل آلسو ان نیشن, وہ بھی میں نے لکھا کہ کس طرح ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. تو میں سیکوینٹ وائز کچھ نہ کچھ اپنے صوبے کے لیے کر رہی ہوں, اینڈ ایز اے سٹیزن بھی آپ کو آواز اٹھانی چاہیے, آپ اپنا اوپینین تو دیں. ابھی جب ڈاکٹر مہنور کا بھی ہوا تو اس کے اوپر بھی میں نے بہت آواز اٹھائی ہے, یہ آپ کا کام ہے. آپ ڈاکٹر مہنور تھی, خیبر پختونخوا میں ڈاکٹر مہوش تھی, بہت سارے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں لکھے, لیکن طریقہ ہونا چاہیے. آواز تو دیکھیں آپ بھی اٹھاتی ہیں, اٹھانے ہر شہری بہت کا کم کام لوگ ہے, ہیں, اور خواتین تو بہت کم ہیں. تو چاہیے اگر ان کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا مس ہیپ ہوتا ہے تو ان کے لیے آواز اٹھائی ضرور اٹھائیں آپ آواز. یہ تو آپ کی ایک انر آواز ہونی چاہیے کہ میں نے عورت کے لیے آواز اٹھانی ہے. بالکل. اب وہ جو بچی وہ ہوئی ہے مرڈر, اس کا کیا نام ہے, وہ جو فیصل آباد کا کیس تھا, کہاں کا تھا ابھی جو وہ ہاسپٹل میں اس کو چھوڑ گئے تھے, تو دیکھیں اس کا بھی کیا اسٹریٹجی ہے. پھر وہ جو ایک کیس آیا جس میں خاوند نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا راڈ سے, دیکھیں نا کتنی ہر جگہ عورت وکٹم ہے. دیکھیں دس ہیز ٹو اسٹاپ. پھر ابھی وہ آسٹریلین بچی کا جو آپ نے دیکھا ہے, ویری انفارچونیٹلی جو ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت سارے کیسز جو ان رپورٹڈ ہے, میں آپ کو بتاؤں 4 دن بات ہوتی ہے, اس کے بعد 4 دن بات نہیں ہوتی, لیکن ان کا فالو اپ, یہ تو لا اینڈ آرڈر کا کام ہے نا کہ ان کو فالو کریں, ان کو عورت کو تحفظ دیں اگر کوئی مسئلہ ہے. لیکن یہاں پہ تو دیکھیں کہتے ہیں بات ہوگی تو بات بنے گی. نور مقدم والا کیس آپ کو یاد ہوگا, سب نے اس کے اوپر بات کی, آواز اٹھائی, تو اس کی پیشرفت دیکھیں اس کے حق میں بہت آواز اٹھی. اس جعفر کے کیا ہے اس کا نام, اس کے کتنے حق میں آوازیں اٹھی ہیں, آپ بتائیں. کہ جانتے ہوئے بھی لوگ اس کے حق میں کھڑے تھے, لیکن جہاں تک دیکھ لیں وہاں پہ بھی کیس لڑے اور وہ جیتے. تو میرا تو یہ ایمان ہے کہ مشکل وقت آتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ کو حوصلے کے ساتھ رہنا. بہت تنقید بھی ہوگی آپ پہ, اپنے بھی آپ کو بہت کچھ کہیں گے, لیکن آپ نے ٹوٹنا نہیں ہوتا. آپ نے اپنے مقصد پہ پہنچنا ہے اور قائم رہنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لاسٹلی ہبا صاحبہ, پیس ڈیل کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ پاکستان کے لیے ایک اچھی گڈ نیوز آ رہی ہے, جس کے لیے پاکستان نے بڑی کوششیں بھی کی ہے, میڈیٹر کا کردار بھی ادا کی ہے, ثالثی بھی کی ہے, اور میں بولتی ہوں کہ بڑے بہترین طریقے سے. ایسا ٹائم جب آپ کے اوپر اتنے سارے ٹیگز لگتے ہیں کہ آپ سیف نہیں ہیں, آپ کا ملک سیف نہیں ہے, آپ کا ملک ٹھیک نہیں ہے, آپ کے ملک میں ٹیررزم ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, تب آپ نے ایک ایسا مقدمہ لڑا جس میں آپ نے 2 بڑے فریقین کو 40 سال بعد ایک ہی میز پہ بٹھایا, اور پیسفلی آپ نے. دیکھیں پیس ڈیل ایک واقعی شاؤٹ آؤٹ ڈیل ہے جسے کہتے ہیں. I must give a shout out to my field marshal General Asim Munir صاحب and the government also, PM Prime Minister صاحب and اسحاق ڈار صاحب also. دیکھیں یہاں کاوشیں ہیں, ساری گورنمنٹ کی محنت ہے, اور یہ بیک ڈور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہوگا جو ہمارے ایز آئی اوپنر نہیں ہے ابھی تک, لیکن ہمارے لیے وہ بہت. لیکن یہ چیز ایک بہت منہ توڑ جواب ہے پورے ورلڈ میں بھی کہ پاکستان از اے پیس میکر, اور پاکستان ہمیشہ ثالثی چاہتا ہے, پاکستان ہمیشہ امن چاہتا ہے, پاکستان دہشت گردی کا ساتھ نہیں دیتا. تو یہ ایک بہت میں کہتی ہوں ایک ہسٹورک جسے کہتے ہیں, آئی ایم دا لکی کہ جس نے یہ سارا وٹنس کیا ہے. یہ بڑی بات ہے. مے بی میرے بچوں کو یہ بات نہ سمجھ آئے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ایران یہ کر رہا ہے, امریکہ یہ کر رہا ہے, لیکن یہ کھلنا آپ کا بہت ایک وہ ہے. اور دیکھیں آئل پرائسز کتنی نیچے آئی ہیں, اور ایران کے لیے بھی اس میں بہت فائدہ ہے کہ ان کی سینکشنز ہٹ رئی ہیں. دیکھیں ان کا ملک بھی ترقی کرے گا. اب لیٹس سی کہ اب یہ ڈیل آگے ٹرمپ صاحب کتنی لے کے چلتے ہیں, ویل لک انٹو اٹ. لیکن ہیٹس آف ٹو پاکستان گورنمنٹ, I must praise them, and our Pak Army also, جنہوں نے اس کو بہت ایک رول ماڈل کے طور پہ یہ لے کے چلے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے, قائم دائم رکھے, اور اسی طرح وہ ترقی کرے. مریم نواز صاحبہ کے رول کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں ایز اے سی ایم؟ کمنٹ کرنا ضروری ہے, نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے, وہ کام کر رہی ہیں. ابھی دیکھیں کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ کریں کام, جو بھی ان کی اسٹریٹجیز ہیں, کیونکہ میں نے اتنا فالو نہیں کیا ٹو بی آنیسٹ کہ میں کہوں کہ میں نے ان کو فالو کیا ہے کہ کیا ہے. کیونکہ ابھی تو دیکھیں ان کا 2nd بجٹ ہے کہ 3را بجٹ ہے, تو یہ آیا ہے, ان کی ابھی پروجیکٹس لانچز ہوئے ہیں, تو ہم اس کو 4th ایئر میں جا کے یا 5th ایئر میں جا کے انالائز کر سکتے ہیں کہ جو بولا گیا وہ امپلیمنٹ ہوا یا نہیں. اور میری بڑی دعا ہے کہ ان کی طبیعت خراب تھی, شی واز ان ویل, تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور تندرست دے, اور وہ پھر اپنی سیٹ پہ واپس آ کے ان کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو نبھائیں. ایک جملہ پشتو میں, کیونکہ آپ نے کہا تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی پشتو آتی ہے, کیونکہ ہماری بہت ساری آڈینس ایسی ہے جو پشتو سے محبت رکھنے والی ہے, تو کوئی بھی جملہ ان کی بغیر راگ لے
بغیر راگ لے. اب تو ہم جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے کچھ تو یہی میں نے کہہ دیا نا, بغیر راگ لے. بغیر راگ لے تو مہربانی رشنا. دس واز اے گڈ ون. ڈھیر مہربانی, آپ کا بہت شکریہ ہبا صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ سارا پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت کم تھا تو میں نے کوشش کی کہ دریا کو کوزے میں بند کروں. کچھ عرصے بعد دوبارہ ایک سیشن کریں گے جب آپ کا ارادہ بن جائے کہ آپ نے پالیٹکس میں آنا ہے. تو ابھی تو الیکشن بہت دور ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. ضرور ضرور. الیکشن کے بغیر بھی ہم پاکستان کے لیے بہت کام کر سکتے ہیں. ہاں, ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا کیا چل رہا ہے. بلوچستان کے حوالے سے ہم اسپیسیفک ایک پوڈ کاسٹ کریں گے جس میں ہم بلوچستان کے مسائل کو ڈسکس کریں گے اور آپ کا جو پوائنٹ آف ویو وہ لینے کی کوشش کریں گے. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. اٹ واز لولی میٹنگ یو. بہت اچھا لگا اتنی انرجیٹک پرسنالٹی کو, اور جو میرا پرسیپشن تھا وہ اور بھی زیادہ بہتر ہو گیا کہ شی از the nicest woman I have ever met. Thank you so much ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ سارا پوڈ کاسٹ دیکھتے رہیے, اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا, مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.